صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ باوز بلند صلوات۔ آپ سب بلا فصل امام کے ماننے والے ہیں، ذرا یہاں تشریف لے کے آئیں، آپ بھی یہاں نیچے آ جائیں، غریب بن کر غریب کی مجلس سنا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ غریب ہیں اور غریب کی مجلس سننے کے لیے آئے ہیں۔ صلوات بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جن کے درمیان فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ صلوات پڑھ بھی اور آگے بھی آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو پیچھے حضرات بیٹھے آپ بھی ذرا آگے آ جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کی زیارت کے لیے 7 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں، ہم سب علی کے ماننے والے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آگے آ جائیں آپ بھی تاکہ ایک مجلس کا ماحول بنے۔ اچھا آپ ساؤنڈ والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الصلوات۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ الصلوات۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ احباب کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا، تقریباً 7 گھنٹے کا سفر جو ہے میں طے کر کے آ رہا ہوں، جیسے گاڑی سے اترا بھائی کا حکم ہوا۔ امید ہے کہ جو چند لمحے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، تھوڑا تھوڑا مہمان سمجھ کر، بیٹا سمجھ کر، جو چند لمحے میں آپ کے سامنے ہوں تاکہ مجھے پڑھنے میں لطف محسوس ہو، آپ کو سننے میں لطف ہو۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی اللہ، حیدری ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ جتنی بھی شرعی حاجات آپ کے دلوں میں ہیں ان سب کو اللہ پاک پورا فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ یہ مومن کی زینت ہے کہ جب کوئی مومن دعا مانگے تو دوسرا مومن بلند آواز سے آمین کہے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کنجوس کوئی شخص ہے ہی نہیں
جب کوئی مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دوسرا مومن آمین بھی نہ کہہ سکے، اس لیے کہ مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، تو خالی آمین بھی نہیں کہہ سکتا تو کنجوسی کی کیا بات ہے۔ اس لیے صاحب ایمان کے بچے بچے کو یہ بات پتہ ہے، اور سادات و مومنین تشریف فرما ہے کہ جب بھی سید الانبیاء دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو کہتے تھے فاطمہ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا۔ تو جملہ کہہ دوں، ایک جملہ ذہن میں آ گیا، جس کی آمین کے بغیر نبیوں کے سلطان کی بھی دعا قبول نہ ہو، قرآن کی شریعت میں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، مولا سلامت رکھے یا پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کون تھکا ہوا نہیں ہے، کون تھکا ہوا ہے، موسم کی حدت و شدت کیا ہے، پہلا جملہ دینے لگا ہوں، جس بی بی کے تسبیح کے دانے گناہگار بندے کو اللہ سے مشورے کے قابل بنا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، مولا سلامت رکھے، واہ واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت مہربانی، آپ نے حوصلہ افزائی کی۔ دوسرا جملہ جن کو سمجھ آئی، دوسرا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف، دوسرا جملہ پوری کائنات میں جس کے دروازے پر دونوں جہاں کے فقیر خیرات مانگنے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جس کی چوکھٹ پر جبرائیل کو، جس کی چوکھٹ پر فطرس کو پر ملے، جس کے دروازے پر نبیوں کا سلطان رک کر اجازت مانگے، جس کے کوثر نامی حوض پر محمد و علی جیسوں کی ڈیوٹیاں لگے، جس کی جاگیر کا نام جنت ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، مولا سلامت رکھے۔ ہر ہاتھ ولایت علی میں عزت فاطمہ میں بلند نہیں ہوتا، ہاتھ وہی عزت فاطمہ میں بلند ہوتا ہے جس پر فاطمہ کی مہر لگی ہوتی ہے۔ جملہ لینا، جس کے نام کے بغیر آدم کی توبہ قبول نہ ہو، توجہ توجہ، جس کے نام کے بغیر آدم حیدری آئی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، جس کے نام کے وسیلے کے بغیر آدم کی توبہ قبول نہ ہو، نوح کی کشتی پار نہ لگے، موسیٰ کو دور تک رسائی نہ ہو، ابراہیم کی آگ گلزار نہ ہو، عیسیٰ کو مسیحائی نہ ملے، مصطفیٰ کو نسل نہ ملے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے میری فاطمہ کوئی عام شخصیت ہے؟ اگر اجازت ہو تو میں دو لفظوں میں فاطمہ بتاؤں، اس لیے کہ فاطمہ پڑھنے کے لیے قرآن کے لفظ ہونے چاہیے، لہجہ توحید تو ہو، سماعت رسول کی ہو، کہیں جا کر پڑھی جاتی ہے فاطمہ۔ توجہ ہے میری طرف، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ اردو کی سمجھ میری مجبوری ہے، تھوڑا سا آپ نے میرا ساتھ دینا، اردو برداشت کرنی ہے آپ نے، باقی میں اپنی ڈیوٹی مکمل ادا کروں گا۔ اب سنو، فاطمہ کون ہے؟ جو عظمت کی مالک ہے وہ فاطمہ، جو عزت کی مالک ہے وہ فاطمہ، جو رفعت کی مالک ہے وہ فاطمہ، جو عظمت کی مالک ہے وہ فاطمہ، جو عصمت کی مالک ہے وہ فاطمہ، جو عفت کی مالک ہے وہ فاطمہ، جو رحمت کی وارث ہے وہ فاطمہ، جو شہزادی کون و مکاں ہے وہ فاطمہ، جو ملکہ ملک جناح ہے وہ فاطمہ، جو عصمت کا در نہا ہے وہ فاطمہ، جو راحت کا در نشاں ہے وہ فاطمہ، جو عفت کا گنجے گرا ہے وہ فاطمہ، جو کرم کا پہرے بے کرا ہے وہ فاطمہ، جو نبی کی روح روا ہے وہ فاطمہ، جو عظمتوں کا آسمان ہے وہ فاطمہ، جو رفعتوں کا عرفہ نشاں ہے وہ فاطمہ، جو پیکر شرم و حیا ہے وہ فاطمہ، جو علی کے گھر کی ضیا ہے وہ فاطمہ، جو مقصد لطف و عطا ہے وہ فاطمہ، جو مرکز محور و وفا ہے وہ فاطمہ، جو محور صدق و صفا ہے وہ فاطمہ، جو مصدر جود و سخا ہے وہ فاطمہ، جو سراپا صبر و رضا ہے وہ فاطمہ، جو نقشہ خیر الورا ہے وہ فاطمہ، جو سیرت بدر و وجا ہے وہ فاطمہ،
فاطمہ کوئی عام شخصیت ہے، ذرا سنتے آپ فاطمہ کہتے کسے، توجہ ہے نا میری طرف، ذرا میرے لفظوں کی قدر کرنا اور میری محنت کا اندازہ لگانا کہ کتنی محنت ہوتی ہے ان لفظوں کو اکٹھے کرتے ہوئے۔ فاطمہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ آج میرا دل ہے، مجھ سے خواہش کی ہے بھائی نے کہ آپ نے بی بی پڑھنی ہے، آج اگر بی بی سننا چاہتے ہو تو سنو۔ جو عتیقہ ہے وہ فاطمہ، جو صدیقہ ہے، توجہ اس بچے کو بٹھاؤ، جو عتیقہ ہے آخری آدمی تک، جو عتیقہ ہے وہ فاطمہ، جو صدیقہ ہے، ہائے 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 ہائے، میں آج کے بعد کسی کو صدیقہ نہیں مانتا۔ جو عتیقہ ہے وہ فاطمہ، جو صدیقہ ہے وہ فاطمہ، جو مخدومہ ہے وہ فاطمہ، جو معصومہ ہے وہ فاطمہ، جو معصمہ ہے وہ فاطمہ، جو منورہ ہے وہ فاطمہ، جو طاہرہ ہے وہ فاطمہ، جو مطہرہ ہے وہ فاطمہ، جو طیبہ ہے وہ فاطمہ، جو طاہرہ ہے وہ فاطمہ، جو عابدہ ہے وہ فاطمہ، جو زاکیہ ہے وہ فاطمہ، جو ساجدہ ہے وہ فاطمہ، جو راکعہ ہے وہ فاطمہ، جو سیدہ ہے وہ فاطمہ، جو جیدہ ہے وہ فاطمہ، جو راضیہ ہے وہ فاطمہ، جو مرضیہ ہے وہ فاطمہ، جو نیرہ ہے وہ فاطمہ، جو انورہ ہے وہ فاطمہ، جو زاکیہ ہے وہ فاطمہ، جو ازکیہ ہے وہ فاطمہ، جو کاملہ ہے وہ فاطمہ، جو اکملہ ہے وہ فاطمہ، جو صادقہ ہے وہ فاطمہ، جو اصدقہ ہے وہ فاطمہ، جو ہادیہ ہے وہ فاطمہ، جو مہدیہ ہے وہ فاطمہ، جو راشدہ ہے وہ فاطمہ، جو مرشدہ ہے وہ فاطمہ، جو قائمہ ہے وہ فاطمہ، جو دائمہ ہے وہ فاطمہ، جو سرورہ ہے وہ فاطمہ، جو زہرہ ہے وہ فاطمہ، جو آسنہ ہے وہ فاطمہ، جو محسنہ ہے وہ فاطمہ، جو کافیہ ہے وہ فاطمہ، جو وافیہ ہے وہ فاطمہ، جو صابرہ ہے وہ فاطمہ، جو شاکرہ ہے وہ فاطمہ، جو عاقلہ ہے وہ فاطمہ، جو عالیہ ہے وہ فاطمہ۔ پورے مجمع کی توجہ، جو بنت خیر الورا ہے وہ فاطمہ، جو عکس ذل خدا ہے وہ فاطمہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ولایت، دونوں ہاتھ کھول کے اونچا بول کے نعرہ حیدری یا علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا فاطمہ کوئی عام شخصیت ہے۔ اب جملہ لے سکو تو لینا، نہ لے سکو میں چنیوگ سے آیا ہوں سفر کر کے آپ کی زیارتوں کے لیے، جملہ لے سکو تو لینا، نہ لے سکو جس، اب سننا نیاز مولا، جس بی بی کی وجہ سے مصطفیٰ کا نام باقی ہو وہ فاطمہ۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربان مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے۔ جس بی بی کی وجہ سے بھائی جان مصطفیٰ کا نام باقی ہو وہ فاطمہ۔ ایک اور جملہ لے لو، جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو وہ فاطمہ۔ جو کعبے سے بھی زیادہ پاک۔ اب کوئی مولوی جامع الازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک یہ کہے کہ یہ جوان تھا، یہ خطابت میں آ کے پڑھ گیا، اس نے فاطمہ کو کعبے سے بھی زیادہ پاک کہا۔ اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو بتا فاطمہ کعبے سے زیادہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں۔ مجھے تائی جن کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ ذرا میرے ساتھ بولتے ہیں، اس لیے جو عقیدے کا وضو جن کا ٹھیک ہے، جو نماز عشق پڑھنا چاہتے ہیں، نیاز مولا میں لفظ بدلتا ہوں، میں قرآن سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، اے قرآن، اے فاطمہ کے خاموش ذاکر، ہائے 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 ہائے، نہیں جملہ کھا گئے، خدا کی قسم جملہ کھا گئے۔ اے فاطمہ کے خاموش ذاکر، اے حسن کے خاموش ذاکر، اے حسین کے خاموش ذاکر، اے علی کے خاموش ذاکر، میں نے دعویٰ کیا
فاطمہ کعبے سے زیادہ پاک ہے، تو دلیل دے۔ اب توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ فاطمہ، میں نے کہا ہے فاطمہ کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ اب قرآن نے پکار کر کہا، اس ذات لم یلد ولم یولد نے جناب ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا، اے ابراہیم، بھائی جان اللہ کہہ رہا ہے کس کو؟ ابراہیم کو۔ ابراہیم کو کہہ رہا ہے، ابراہیم طاہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ۔ ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے، اے ابراہیم، تو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ابراہیم سے۔ کس کو پاک رکھنا ہے؟ کعبے کو۔ لہذا بولا جاگنا، سر اٹھانا، کائنات کی قیمت کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ابراہیم سے کہہ رہا ہے۔ کس کو پاک رکھنا ہے؟ کعبے کو۔ اب جتنی طاقت ابراہیم کی، اتنا کعبہ پاک۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ طاہر بیتی، اے ابراہیم تو نے میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اب جتنی طاقت ابراہیم کی، اتنا کعبہ پاک۔ اب آؤ دیکھتے ہیں فاطمہ کتنی پاک ہے۔ ایک دن یہ پانچوں چادر تطہیر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے پکار کر کہا، انما یرید لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں پاک رکھوں۔ تو جو کعبے کو پاک رکھے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو اہل بیت کو پاک رکھے اسے اللہ اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو جتنی طاقت ابراہیم کی، اتنا کعبہ پاک، جتنی قدرت اللہ کی، اتنی فاطمہ پاک۔ ہائے ہائے مولا یا نام سیدہ کی جس کو پہچان نہیں، میرے نزدیک مسلمان تو کیا تو بندہ انسان نہیں۔ مجھ سے زمانے والوں کیا پوچھتے ہو شان سیدہ، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں؟ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ جی، واہ واہ، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ دو جی، کتاب کا نام میں لینے لگا ہوں، یہ سامنے ویڈیو بن رہی ہے، اگر کتاب کا حوالہ غلط ہو تو معصومہ قوم کے در سے مانگی ہوئی بھیک کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کتاب کا نام میں لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، آیت اللہ اصفہانی کی۔ کیونکہ ہم یہ منبر ہے، میں آپ کے سامنے نہیں کھڑا، میں 14 کی کچہری میں کھڑا ہوں، میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں۔ بھائی جان کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، آیت اللہ اصفہانی کی کتاب۔ 60 سالوں میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، 60 سالوں کی محنت کا اجر ہے اس کتاب میں۔ اسی وجہ سے اس نے اس کتاب کا نام لیا ہے ثمرات الحیات، زندگی کے پھل، یعنی جتنی زندگی تھی اس کتاب میں، حوالہ نوٹ کر لیا، اس کتاب میں میرے 7ویں امام، صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد، میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک فضل نامی شخص نے پوچھا کہ مولا یہ جو قرآن میں لیلۃ القدر ہے، تھوڑی سی گونج کم کرنا، یہ جو قرآن میں لیلۃ القدر ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ توجہ، ہائے ہائے، اب جو سوئے ہوئے ہیں وہ سوئے ہوئے، جنہوں نے بولنا ہے، جو گھر میں یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم نے زہرا کی مجلس سننے کے لیے جانا ہے، وہ یقیناً بولیں۔ نیاز مولا توجہ، وہ کیا پوچھتا ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی یہ فضیلت ہے کہ اگر اس میں گناہ زمین کے ذروں کے برابر بھی ہو تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سمندر کے قطروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کو باندھ کر کہتا ہے یبنا رسول اللہ، ہائے افسوس کہ میں اس رات کو درک نہیں کر سکا۔ مولا کوئی ایسا طریقہ ہے
کہ مجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے. نیاز مولا جاگنا, مجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے. مولا فرماتے پریشان نہ ہو, دو لڑے ہوئے شیعوں کے درمیان صلح کروا, تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. ہائے 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 ہائے, دو لڑے ہوئے مومنین کے درمیان صلح کروا, تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. یہ کہتا مولا یہ بھی نہ کر سکے. مولا فرماتے کسی مومن کے جنازے میں شرکت کر, تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. یہ کہتا ہے مولا یہ بھی نہ کر سکے. مولا فرماتے کسی مومن کی عیادت کے لیے جا, تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. یہ کہتا ہے مولا یہ بھی نہ کر سکے. مولا فرماتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا, تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. یہ کہتا ہے مولا یہ بھی نہ کر سکے. مولا فرماتے ہیں کسی یتیم کو کھانا کھلا, تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. یہ کہتا ہے مولا یہ بھی نہ کر سکے. مولا فرماتے ہیں ہمسایوں سے اچھا سلوک کر, تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. یہ کہتا گیا مولا یہ بھی نہ کر سکے. نیاز مولا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ہر حلالی موالی کے لیے جملہ ہدیہ کر کے دے رہا ہوں. یہ کہتا ہے مولا یہ بھی نہ کر سکے, مولا وہ بھی نہ کر سکے, مولا یہ بھی نہ کر سکے, مولا وہ بھی نہ کر سکے. ایک مرتبہ زہرا کے لال کو جلال آیا. جلال میں آ کر کہتے ہیں اگر سچ سننا چاہتا ہے تو پھر سن, قرآن میں لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے. رات کو سوتے وقت اس کے دشمن پر لعنت کیا کر, ساری رات تیری لیلۃ القدر میں گزرے گی. بے شمار بے شمار دونوں ہاتھ بلند کے شرما کے کیوں نعرہ مارتے ہو؟ شرما کے تو وہ نعرہ مارے جن کے پیر نے انہیں شرمندہ کیا ہو. میرے علی نے تو مجھے کہیں شرمندہ نہیں کیا, نہ کسی میدان میں, نہ کسی جنگل میں, نہ بازار میں, نہ کوچوں میں, نہ گلی میں. دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے علی. شرما کر کیوں نعرہ مارتے ہو؟ ہمارے پیر نے ہمیں کہیں شرمندہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے پھر نعرہ ہے علی. جو وجہ, جملہ سمجھو گے. اب میں نے دھیمے آواز سے کہنا, دھیمے آواز سے جملہ لوگے. جو وجہ تخلیق مصطفیٰ ہے وہ فاطمہ. ہائے 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 ہائے, نہیں سمجھے. وہ جو آخری آدمی بیٹھا ہے نا وہ بھی نہیں سمجھا. ہاں بھئی, جو وجہ تخلیق مصطفیٰ ہو, جس کی وجہ سے, میں جملے کی تشریح نہیں کرنا چاہتا تھا, میں جلدی گزرنا چاہتا تھا, لیکن ان بھائیوں نے روک لیا. جو مصطفیٰ کی تخلیق کی وجہ ہو وہ فاطمہ. تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ کائنات بنی ہے میرے محمد کی وجہ سے. توجہ ہے, جن کا عقیدہ ہے وہ ذرا میرے ساتھ ذہن ملاتے ہیں. یہ کائنات بھائی جان بنی ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں. اگر ہمارا بھی یقین ہے, الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات بنی ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں. اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے, یہ شجر و حجر نہ ہوتے, یہ جنت و طور نہ ہوتے, یہ حور نہ ہوتے, یہ عین و آن نہ ہوتا, یہ چین و چرا نہ ہوتا, نہ یہ خاموش ہونے والے ہوتے, نہ یہ بولنے والے ہوتے, نہ معرفت رکھنے والے ہوتے, نہ حیران ہونے والے ہوتے, نہ لو ہوتی, نہ قلم ہوتی, نہ کرسی ہوتی, نہ جبرائیل ہوتا, نہ میکائیل ہوتا, نہ اسرائیل ہوتا, نہ اسرافیل ہوتا. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لولاک لما خلقت الافلاق. اے میرا حبیب, اگر تو نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا. ٹھہرو, اگر تو نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا. یہ جملہ سن کر میرے پاک نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. ابھی مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی, یا اللہ نے دوسری مرتبہ کہا لولا علی لما خلقتک. اگر علی نہ ہوتا میرا حبیب میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. ٹھہرو, اگر علی نہ ہوتا میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. یہ جملہ سن کر دونوں بھائیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. علی اس وجہ سے خوش کہ یہ کائنات محمد کی وجہ سے بنی ہے, محمد اس وجہ سے خوش کہ میں اپنے بھائی علی کی وجہ سے بنا ہوں. ابھی یہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی, یا اللہ نے تیسری مرتبہ پکار کر کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما. اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ علی کو بناتا نہ محمد کو بناتا. حیدری, واہ واہ واہ, مولا سلامت رکھے, مولا آباد
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب پتہ چلا وجہ تخلیق ہے۔ بھائی جان سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹائم میرے پاس کتنا ہے؟ اور 5 بجے تک پڑھنا ہے؟ چلو ٹھیک، اچھا صلوات پڑھیں جو سننا چاہتے ہیں، پھر جو سننا چاہتے ہیں آج فاطمہ نیاز مولا جو سننا چاہتے ہیں ان کو سنانا چاہتا ہوں۔ پھر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو پھر ایک اور روایت سن لو اگر اجازت ہے، بھائی نے مجھے کھلا ٹائم دیا ہے۔ کچھ لوگ جنہوں نے سمجھنا ہے انہوں نے سننا ہے، آپ نے پڑھانا ہے، پیچھے والوں نے سننا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ایک اور روایت سن لو۔ میں یہ روایت چھوڑ کر، کیونکہ ٹائم کی کمی تھی لیکن مجھے بھائی نے حکم دیا، یہ روایت میں پڑھنے لگا ہوں اسی کتاب ثمرات الحیات سے۔ آیت اللہ اصفہانی، ایک شخص چوتھے امام سجاد علیہ السلام کے پاس، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک شخص چوتھے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا، وہ کہتا ہے مولا یہ جو کندھے پر فرشتے ہیں یہ کتنے ہیں؟ توجہ توجہ توجہ، پریشان نہ ہو، جب آپ تھک جائیں گے میں ممبر چھوڑ دوں گا، پریشان نہ ہو۔ یہ کہتا ہے مولا کندھے پہ کتنے فرشتے؟ مولا فرماتے ہیں 2۔ یہ کہتے ہیں مولا ان کا کام کیا؟ فرمایا جب کوئی نیکی والا نیکی کرتا ہے تو یہ فرشتہ جو دائیں طرف بیٹھا کہ نیکی لکھتا۔ اس نے کہا مولا یہ جو بائیں کندھے پر، توجہ میری طرف بھائی بزرگوں، یہ جو بائیں کندھے پر، فرمایا جب کوئی گناہ کرتا تو یہ گناہ لکھتا۔ یہ کہتا ہے مولا کوئی ایسا کام بھی ہے، نیاز مولا توجہ، کوئی ایسا کام بھی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں؟ ہائے 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 ہائے، توجہ توجہ۔ یہ کہتا ہے مولا جب نیکی والا نیکی لکھتا ہے تو بدی والا، فرمایا فارغ بیٹھتا ہے۔ فرمایا جب بدی والا بدی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے، نیکی والا فرمایا فارغ بیٹھتا ہے۔ یہ ہاتھوں کو باندھ کر کہتا ہے مولا کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں۔ مولا نے اس کو یوں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ مولا نے فرمایا تیرا اتنا ظرف ہے تو برداشت کر لے گا؟ ہائے 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 ہائے، تیرا اتنا ظرف ہے؟ یہ کہتا مولا ظرف بھی تم نے عطا کرنا، سوال کا جواب بھی تم نے دینا۔ مولا فرماتے سن سکتے ہو تو پھر سنو، سن سکتے ہو تو پھر سنو، سن سکتے ہو تو پھر سنو۔ رات کو سوتے وقت میرے دادی کے دشمنوں پر لعنت کیا کر، نیکی والا نیکی لکھنا شروع کرتا ہے، گناہ والا گناہ مٹانے شروع کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، بے شمار لعنت، بے شمار۔ حیدری علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اعلی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے جو بی بی کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہوئے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی سوچ میں پڑ جائے وہ لعنت اس پر خود آ جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی پاک ہے وہ ذہنیت، بڑا پاک ہے وہ ظرف کہ جس میں زہرا کی محبت ہے، اور بڑی نجس ہے وہ ذہنیت جس میں زہرا کے دشمن کی محبت ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، کائنات میں قبلہ، اگلا جملہ لو، کائنات میں اللہ نے 2 مستوروں کو بطول بنایا ہے۔ توجہ، نیاز مولا جاگنا، میری مجلس آخری مراحل میں داخل ہو چکی۔ کائنات میں اللہ نے، یہ بطول نام نہیں ہے، توجہ نیاز مولا توجہ، یہ بطول نام نہیں ہے، یہ بطول ہے عہدہ۔ بطول نام نہیں، یہ اپنے ذہن میں، بطول ہے عہدہ۔ جیسے امام نام نہیں ہے، امامت عہدہ ہے، بطول بھی نام نہیں ہے، بطول ہے عہدہ۔ پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے اس لفظ بطول پہ۔ توجہ، ایک جملے پھر کبھی سے ایک جملے میں صرف بطول کا معنی بتا کر آگے بڑھتا ہوں۔ بطول اسے کہتے ہیں جو کسی بھی حالت میں اپنے خالق سے کٹے نہ، مخلوق سے جڑے نہ۔ ہائے 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 ہائے، اوئے ہوئے، کسی بھی اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا۔ بطول کائنات میں
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کائنات میں بھائی جان 2 بیبیاں بطول گزری اللہ کی طرف سے. ایک کا نام مریم ہے، ایک کا نام زہرا ہے. ہائے ہائے ہائے، بڑے حوصلے کے ساتھ تحمل کے ساتھ سنو. کائنات میں بھائی جان 2 بیبیاں بطول گزری، ایک مریم ایک زہرا. مریم بھی بطول، زہرا بھی بطول. اللہ نے ان دونوں بطولوں کو طیبہ اور طاہر شجرے میں رکھا. اوئے 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 اوئے، واہ 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 واہ. ان دونوں بطولوں کو اللہ نے پاکیزہ حسب و نسب میں رکھا. جناب مریم بھی بنی اسرائیل میں آئی، جناب زہرا بنی اسماعیل میں آئی. اللہ نے ایک موسیٰ وہاں رکھا، اللہ نے ایک مسیل موسیٰ یہاں رکھا. اللہ نے ایک ہارون وہاں رکھا، ایک مسیل ہارون یہاں رکھا. اللہ نے شبر و شبیر وہاں رکھے، حسن و حسین یہاں رکھے. اللہ نے ایک بطول وہاں رکھی، اللہ نے ایک بطول یہاں رکھی. اللہ نے وہاں بھی اسحاق کے آخری بیٹے عیسیٰ کو غائب کر دیا. اللہ نے یہاں بھی محمد کے آخری بیٹے مہدی کو غائب کر دیا. ہائے 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 ہائے. توجہ توجہ، نیاز مولا جاگتے آئے جاگتے آئے. جو لفظوں سے پیار کرتے ہیں، جن کو علم سے پیار ہے، جو علم سے پیار کرتے ہیں. اب ہے مریم بھی بطول، اب ہے زہرا بھی بطول، اب ہے مریم بھی بطول، اب ہے زہرا بھی بطول. اب دیکھو مریم کیسی بطول ہے. آؤ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. قرآن نے پکار کر کہا وَقَفَّلْهَا زَكْرِيَّا، ہم نے مریم کو زکریا کی گود میں پالا. قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں. نیاز مولا میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی. مریم کیسی بطول ہے زہرا بھی بطول ہے، مریم بھی بطول. اب ان دونوں بطولوں کا فرق بتانے لگا. مریم کیسی بطول ہے، زہرا کیسی بطول ہے. قرآن نے فرمایا وَقَفَّلْهَا زَكْرِيَّا، ہم نے مریم کو زکریا کی گود میں پالا. اب دیکھتے ہیں جناب زکریا نے مریم کو کیسے پالا، کس طرح پرورش. جناب زکریا تھے مزدور، کرتے تھے مزدوری. ایسا وقت آیا 3 دن تک جناب زکریا کو مزدوری نہیں ملی. گھر میں فاقوں کی نوبت. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ انشاءاللہ گھر میں بزرگوں فاقوں کی نوبت آ گئی. چوتھے دن ناز مولا، چوتھے دن جناب زکریا مزدوری کی غرض سے نکلے. جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے، مریم کے دروازے کو بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی، باہر سے تالا لگا دیا. اس لیے کہ مریم کو کسی نے ملنے آنا نہیں تھا، کسی نے مریم کو ملنے جانا نہیں تھا. اس لیے کہ کوئی مریم سے ملنے آئے تو مریم بطول نہ رہے. ہائے 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 ہائے، اگر کوئی مریم سے ملنے آئے تو مریم بطول نہ رہے. جب چوتھے دن جناب زکریا تھک ہار کر رات کو واپس، نیاز مولا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ فرمانا، چوتھے دن تھکے ہارے جناب زکریا گھر میں واپس آئے. تالا کھولا، کنڈی کھولی. جیسے ہی دروازہ کھولا، مریم کے آگے کھانا پڑا ہوا تھا، مریم کے آگے کھانا پڑا ہوا تھا. جناب زکریا حیران ہو کر کہتے ہیں مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ مریم بڑے ناز سے کہتی ہے یہ کھانا اس نے بھیجا ہے، یہ کھانا اللہ نے بھیجا ہے. تو اب دونوں بطولوں کا پتہ چل گیا. مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے. مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے. مریم عرش سے کھانا بھجوا کر بطول ہے، زہرا عرش پر کھانا بھجوا کر بطول ہے. جو ابھی بھی نہیں سمجھے، مریم عرش والوں کے ٹکڑوں پر پلتی رہی، زہرا عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پر پالتی رہی. آئے 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 آئے، واہ واہ واہ. ہے مریم بھی بطول، ہے زہرا بھی بطول، ہے مریم بھی بطول، ہے زہرا بھی بطول. توجہ نیاز مولا، توجہ، جاگتے رہنا. اچھا آپ پھر کہو گے زہرا عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پر پالتی رہے. آؤ قرآن پڑھو، پھر قرآن پڑھو، سورہ دہر پڑھو. توجہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہائے ہائے ہائے، قرآن پڑھو. نہیں قرآن سے آج باہر نہیں جانا. آج وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا
व यतीमा व असीरा। वाक़या आपका सुना हुआ है, नतीजा देना है। शहजादे अलील हुए, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरा खिताब जवानों के लिए। शहजादे हसनैन शरीफैन मौला हसन और हुसैन बीमार हुए, बीबी फिजा ने मन्नत का मशवरा दिया, है मरियम भी बतूल है ज़हरा भी बतूल, ज़हन में ये टॉपिक रहे। शहजादे अलील हुए, बीबी फिजा ने मन्नत का मशवरा दिया, शहजादे सेहतमंद हुए, रोजे रखे गए। जब अफ्तारी का टाइम आया, दरवाजे पे दस्तक, हाय 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 हाय, आफरीन है आपकी खामोशी के। दो काम मैं नहीं करूंगा, पढ़ूं भी मैं, सुनूं भी मैं। पढ़ना मुझे है, सुनना आपको है। शहजादे अलील हुए, साहब को रोजा रखा गया। जैसे ही अफ्तारी का वक्त आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी ने कहा मैं यतीम हूं, मुझे खाना चाहिए। हाय 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 हाय। उसने फिजा समेत तमाम पंचतन पाक ने अपने हिस्से की रोटियां उठाकर उस यतीम को दी, खुद नमक और पानी से रोजा इफ्तार किया। दूसरे दिन फिर रोजा रखा गया। दूसरे दिन फिर जब अफ्तार करने का वक्त आया, नाज़िम मौला बड़ी तवज्जो, ये वाकया नहीं सुनाना, मैंने नतीजा देना। दूसरे दिन फिर जब अफ्तारी का टाइम आया, फिर दरवाजे पे दस्तक, कहा मैं असीर हूं। हाय 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 हाय, मैं असीर हूं। दूसरे दिन फिर पंचतन पाक ने फिजा समेत अपने हिस्से की बनाई हुई रोटियां उसे दे दी, खुद नमक और पानी से रोजा इफ्तार की। तीसरे दिन फिर जब अफ्तारी का वक्त हुआ, नाज़िम मौला तवज्जो में ही था। तीसरे दिन फिर जब अफ्तारी का वक्त हुआ, दरवाजे पर फिर दस्तक, कहा मैं असीर हूं। तीसरे दिन फिर यही अपने हिस्से की बनी हुई रोटियां उठाकर उसे दे। जब तीसरे दिन दस्ते फातिमा ज़हरा की बनी हुई रोटियां बारगाह अदले इदालत इलाही में पहुंची ना, तो रहमत इलाही के समुंदर में तुग़यानियां आ गई। कहा जिब्राइल, इन 3 रोटियों की बस कुरान की 3 आयतें नहीं, 30 आयतें लेकर जाओ। वाह 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 वाह। ये वाकया आपने सुन लिया, मैंने भी ये वाकया यहीं तक पढ़ा, बड़ी ईमानदारी के साथ, मिंबर की जिम्मेदारी के साथ। मेरे नाम के साथ अलामा प्रोफेसर लगता है। मैं कोई चबी चबाई बात यहाँ पर नहीं कर जाऊँगा, ताकि बाद में बानियों के लिए मसला बने। अपने जोशे खिताबत में मैं होश कायम रखूँगा। वाकया यहीं तक है, और तमाम उलमा ने वाकया यहीं तक लिखा। हमारे तमाम उलमा इस वाक़े से यहीं तक गुजरते रहे। लेकिन एक दिन मौलाना मौदूदी, खिलाफत व मलूकियत वाले मौलाना मौदूदी का मकाला, नियाज़ मौला जो इल्मी बात सुनना चाहते, मौलाना मौदूदी का मकाला मेरी आंखों के सामने से गुजरा। वो सूरह दहर पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, नियाज़ मौला जागना, वो सूरह दहर पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मुझे यतीम, असीर, मस्कीन का आना बताता है कि ये कोई पेशावर भिखारी नहीं थे। हाय 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 हाय, आहा आहा आहा। ये मैं नियाज़ मौला जागना, इंशाअल्लाह ये इसकी दीवारों पर ये जुमला नक्श होगा, अगर आपने तवज्जो फरमा ली तो। ये मासूमा से मैं माफ़ी मांगता, मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा। मौलाना मौदूदी कहते हैं कि मुझे फ़कीर, असीर, यतीम का आना बताता है कि ये कोई प्रोफेशनल बेगर्स नहीं थे, ये कोई पेशावर भिखारी नहीं थे। इसलिए कि पेशावर भिखारियों की ये आदत नहीं होती कि एक ही दरवाजे पर आए, हाय हाय हाय, एक ही दरवाजे पर आए, एक ही वक्त में आए, और ख़ास 3 दिन ही आए, और 3 दिनों के बाद देखे भी ना जाए। तो जो ये जुमला कहने के बाद, तवज्जो मेरी तरफ, किबला बिस्मिल्लाह, देखे भी ना जाए। ये जुमला कहने के बाद वो कहते हैं, नियाज़ मौला तवज्जो, मेरी मेहनत ज़ाया ना करना, इधर मेरी तरफ देख, वो आपके साथ पढ़े, मेरी मेहनत ज़ाया ना करना। वो कहते हैं मुझे यतीम, असीर, मस्कीन का आना बताता है कि ये कोई पेशावर भिखारी नहीं थे, इसलिए कि पेशावर भिखारियों की ये आदत नहीं होती कि एक ही दरवाजे पर आए, एक ही वक्त आए, और ख़ास 3 दिन ही आए, और 3 दिनों के बाद देखे भी न जाए। वो ये कहते हैं कि मुझे इनका यके बाद दीगरे आना बताता है कि अल्लाह ने अपने फरिश्ते
واہ 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 توجہ ناظر مولا توجہ، میری بات مکمل نہیں۔ یہ کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، میں نے سوال کیا میرے اللہ یہ تیرے فرشتے ہیں، بھلا انہیں بھوک کہاں لگتی ہے جو تو نے انہیں روٹیاں لینے کے لیے بھیج دی؟ ہائے 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 ناظر مولا، بھائی مولانا آپ نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اگر ہم کوئی استدلال کرتے تو مولوی یہ فتویٰ لگا دیتا کہ شریعت کیا ہے، بدعت کیا ہے، فقیروں کو کیا پتا کس سے مانگنا ہے کس سے نہیں مانگنا۔ میرے اللہ یہ تیرے فرشتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے آتے بھی نہیں ہیں، یہ تیری مرضی سے آتے ہیں۔ میرے اللہ تو خود رازق حقیقی ہے، تو ساری کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے۔ میرے اللہ تو نے فرشتوں کو در بطول پر فقیر بنا کر کیوں بھیجا؟ تو جواب یہی آئے گا، او علی عباس تم مشیت کے تدبر کو کیا سمجھو؟ ارے مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں سن 1400 ہجری کے منافقوں کے فتووں کو دیکھ رہی ہیں جو یا اللہ مدد کے نعروں سے دیواروں کو کالا کر دیں گے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ رازق ہم ہیں مگر رزق ملتا ہے در بطول سے۔ ہائے 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 حیدری، فرشتوں نے در بطول سے پائی روٹیاں اکثر، ارے زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے۔ ہائے ہائے آخری جملہ ہے مریم بھی بطول ہے زہرا بھی بطول، ہے مریم بھی بطول ہے زہرا بھی بطول۔ اب دیکھو مریم کیسی بطول، ناظر مولا توجہ، مریم کیسی، مریم سارا آخری جملہ فضائل کا آخری جملہ کہہ کر ممبر بھائی کے حوالے ہے مریم بھی بطول ہے زہرا بھی بطول۔ مریم سارا دن ساری رات اپنے حجرے میں عبادت کرتی تھی۔ جب مریم نے فرشتے کی قدموں کی چاپ سنی، ناظر مولا جاگ رہا، فرشتوں کی قدموں کی چاپ سنی، مریم نے اپنی چادر کو سمیٹا۔ مریم کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی نہیں ہے تو میں رحمان کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تو متقی نہیں ہے میں رحمان کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اتنا جملہ سننا تھا، فرشتہ رکا نہیں، فرشتہ آگے چلتا ہے۔ مریم نے اپنی چادر کو سمیٹا، مریم نے کہا رک، تجھے پتا نہیں میں بطول ہوں؟ ہائے 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 ہائے، تجھے پتا نہیں میں بطول ہوں؟ یہ جملہ سن کر فرشتہ رکا نہیں۔ مریم کہتی ہے تجھے بطول کے دروازے پر آنے کا طریقہ نہیں ہے؟ اتنا جملہ سننا تھا۔ یا فرشتہ رک کر کہتا ہے مریم یہ نہ سمجھ کہ میں کوئی عام بشر ہوں، انا رسول من ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ہائے 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 ہائے، ہے مریم بھی بطول ہے زہرا بھی بطول۔ آخری جملہ ہے مریم بھی بطول ہے زہرا بھی بطول۔ فرشتے نے بھی اپنا عہدہ بتایا، مریم نے بھی اپنا عہدہ بتایا۔ فرشتے نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل ہوں، مریم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں مریم ہوں، بی بی نے بھی یہ کہا کہ میں بطول ہوں، فرشتے نے بھی یہ کہا کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ اب جب یہ کہا تو مریم نے پوچھا کہ تو کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے اس نے بھیجا ہے، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ اب کون سا ایسا دروازہ